ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دلاور صاحب ایک بار پھر سے مہک کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے۔ دوسری جانب ندا اور احسن کی شادی شدہ زندگی میں بھی پرابلمز آنے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ شمشیر کو بابا صاحب گھر سے دھکے دے کر نکالنے کے بعد شمشیر گھر آ جاتا ہے اور وہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اور بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ مہک آ جاتی ہے اور وہ شمشیر کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ کر آ گئے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو شمشیر، آپ ایسا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو۔ تو شمشیر جب سسکی لیتا ہے تو تبھی مہک کو پتہ چل جاتا ہے کہ شمشیر تو رو رہا ہے، اور وہ شمشیر کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا شمشیر، تم رو کیوں رہے ہو۔ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے کہ ماما مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ تو آگے سے مہک بھی بہت خفا ہو جاتی ہے اور شمشیر کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیتی ہے اور شمشیر رو رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ندا احسن کے گھر پر اس کا پہلا دن ہوتا ہے اس کی شادی کا، اور ان لوگوں کو شمشیر کی ماں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ ندا بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ احسن کمرے میں آ جاتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے۔ سلام لینے کے بعد احسن ندا کو کہتا ہے کہ ندا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، آپ کو بھی شاید عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن ہم دونوں مل کر اپنے آگے کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی احسن ندا کو گفٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کے لیے۔ گفٹ کا سنتے ہی ندا بول پڑتی ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور اس پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ ندا کو احسن کا دیا ہوا گفٹ اچھا نہیں لگا، پر پھر احسن ندا کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے خواب کچھ اور تھے اور میرے خواب کچھ اور، لیکن اگر تم اور میں مل کر ایک ساتھ خواب دیکھیں گے تو وہ تعبیر تک ضرور پہنچیں گے۔ اگلی صبح جب ہوتی ہے تو شمشیر بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ مہک اسے ناشتے کا پوچھتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور اپنی ماں کی یادوں میں ہوتا ہے، اور مہک کو کہتا ہے کہ میں اپنی ماما کو تو ساری زندگی میں خوش نہیں کر پایا، لیکن اب بس ساری زندگی افسوس ہی کروں گا۔ پر مہک اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ ماما آپ سے بہت خوش تھی، لیکن شمشیر مسلسل رو رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب احسن کو اس کی ماں بہت ہی ڈانٹ رہی ہوتی ہے۔ جب احسن نے ندا کی ماں کو ماں کہا، اس پر اندلی بہت ہی غصہ ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے پر اور کہتی ہے کہ میرے مرتے دم تک تم میرے ہی بچے رہو گے، کسی اور کو تمہاری ماں نہیں بننے دوں گی۔ ندا یہ سب سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ کہتی نہیں ہے۔ دوسری جانب شمشیر اپنی ماں کے قبر پر جاتا ہے اور وہاں کھڑا ہو کر بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیسے جیوں گا اس بوجھ کے ساتھ کہ میں مرتے مرتے اپنی ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا۔ اور وہ بہت روتا ہوا اپنی ماں کی قبر پر، اور وہ اپنی ماں کی قبر پر پھول ڈال کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی جاب پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کام میں اس کو مشکلات آتی ہیں۔ ان سے گاڑی ان لوڈ کروائی جاتی ہے اور پھر وہ کاؤنٹر پر سیل کا کام کرتا ہے اور وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اور تب ہی ایک آدمی آتا ہے کہ وہ شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کے 4200 روپے ہو گئے۔ تو وہ آگے سے وہ شخص شمشیر کو کہتا ہے کہ 4250 روپے، یہ 50 روپے تم رکھ لو۔ تو شمشیر کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب وہ لوگوں کو پیسے دیتا تھا، وہ ٹرین میں ٹکٹ چیک کروانے والے کو اس نے 5000 کا نوٹ دیا تھا، وہ سب یاد آتا ہے شمشیر کو اور وہ اپنے ساتھ مسکرا دیتا ہے۔ دوسری جانب بابا صاحب ایک بار پھر سے شیرو کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس لڑکی کی موت کے ساتھ ہی جڑی ہے تمہاری زندگی، جینا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آگے سے شیرو اسے کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم سرکار، اور شیرو ایک بار پھر سے جائے گا مہک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اس بار وہ مہک کو مارنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، اور کیا دلاور صاحب اپنی بیوی کے بدلے مہک کو مارنا ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔